السلام علیکم۔ کپتان بابر اعظم کو کپتانی سے ہٹانے کی تیاریاں تقریباً کر لی گئی تھی۔ چیئرمین پی سی بی ذکا اشرف نے ذہن بنا لیا تھا کہ ہم بابر اعظم کو ورلڈ کپ کے بعد کپتانی سے ہٹا رہے ہیں، اور اس کے لیے جیسے وزیر اعظم بننے سے پہلے کچھ لوگ شیروانی سلوا کے بیٹھ جاتے ہیں نا، اسی طرح کپتانی کی جو شیروانی تھی نا، وہ بھی کچھ ایک دو نام ایسے تھے جو سلوا کے بیٹھ گئے تھے کہ یہ سر ہمارے سر آئے گا اور ہمیں پاکستان ٹیم کا کپتان بنایا جا رہا ہے۔ اسی طرح پی سی بی نے بھی اپنا مائنڈ بنا لیا تھا کہ ہم بابر اعظم کو کپتانی سے ہٹا کے ان میں سے کسی کا نام دیں گے۔ اب وہ نام آپ جانتے ہیں کون ہو سکتے تھے، کن سے چیئرمین نے ملاقات کی تھی، یہ جو بھی تھا۔ خیر، ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ وہ جو لوگ جنہوں نے شیروانی سلوائی تھی، ان کی وہ شیروانی استعمال میں نہیں آنے والی، کیونکہ بابر اعظم کپتانی سے نہیں جا رہا ہے اور بابر اعظم ہی کپتان رہیں گے۔ یہ جو ایک دم ٹوسٹ آیا ہے، یہ سارا ٹوسٹ کیوں آیا ہے، اس کے بیک اینڈ پہ سٹوری کیا ہے، وہ ساری سٹوری آپ کو آج کی ویڈیو میں شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیں، کچھ دنوں سے بابر اعظم کو پی سی بی کے جو ہائر اتھارٹیز کے لوگ تھے، ان کی طرف سے پیغامات مل رہے تھے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ استعفیٰ دے دیں، آپ کپتانی چھوڑ دیں۔ اگر آپ کپتانی چھوڑ دیں گے تو آپ کے لیے زیادہ ایزی ہوگا بجائے اس کے کہ ہم آپ کو ہٹائیں، اور اگر ہم آپ کو ہٹائیں گے تو آپ کی جو غنیمت ہوگی، جو ضلالت ہوگی، وہ زیادہ ہوگی، بجائے اس کے کہ آپ خود پریس کانفرنس کریں اور اس میں اپنی غلطی تسلیم کریں کہ ہم سے پرفارمنس ٹھیک نہیں ہوئی، اور میں خود بذات خود ذمہ داری لے رہا ہوں اور میں کپتانی چھوڑ رہا ہوں۔ بالکل ایسی جیسے وہ انضمام سے استعفیٰ لے چکے تھے انضمام اللہ کو کہہ کے، اسی طرح وہ بابر اعظم کو کہہ کے بھی ان سے استعفیٰ لینا چاہ رہے تھے، لیکن ان بابر اعظم نے جو اپنی کچھ قریبی دوست ہیں، کچھ قریبی ساتھی ہیں، ان سے مشورہ کیا، جن میں رضوان، شاہین، امام، جو ان کے کچھ سینئر بھی ہیں اور کچھ قریبی دوست بھی ہیں، ان سے مشورہ کیا کہ یہ سچویشن ہے، یہ حالات ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ان میں سے ایک آدھوں نے یہ بھی کہا کہ جیسے ذرائع بتاتے ہیں کہ ان میں سے کسی نے مشورہ یہ بھی دیا کہ آپ کپتانی چھوڑ کے ایز اے بیٹسمین کھیلیں تو اس سے آپ کی پرفارمنسز مزید انہینس ہوں گی۔ بٹ بابر اعظم نے جو کلیکٹیولی مشورہ وہ یہ تھا سب کی طرف سے کہ آپ کپتان رہیں اور آپ کپتانی نہ چھوڑیں، اور اینڈ رزلٹ پہ بابر اعظم اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ وہ کپتانی نہیں چھوڑ رہے، اور وہ کسی بھی طرح پی سی بی کے اس پریشر میں نہیں آئیں گے، اور وہ کپتانی چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جا رہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو بابر اعظم کو دھمکیاں دی گئیں، یا جو بابر اعظم کو یہ کہا گیا کہ آپ کپتانی خود چھوڑ دیں، آپ پریس کانفرنس کر کے خود چھوڑیں کپتانی، لیکن اگر آپ نہیں چھوڑیں گے تو ہم آپ کو ذلت آمیز طریقے سے نکال دیں گے، اور پھر آپ کی جو ضلالت ہوگی وہ زیادہ ہوگی، تو ان کا کیا بنے گا، وہ جو دھمکیاں تھیں ان کا کیا ہوگا۔ تو یہاں پہ ایک بہت مزے کا ٹوسٹ آتا ہے، جو بابر اعظم نے اپنے قریبی دوستوں کو یہ تک کہا ہے کہ اگر میں چاہوں تو یہ مجھے کپتانی سے ہٹا نہیں سکتے، جب تک میں خود نہ چاہوں یہ مجھے کپتانی سے کبھی بھی نہیں ہٹا سکتے۔ وہ کیوں نہیں ہٹا سکتے، اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے، اس کے پیچھے ایک ریزن ہے، کیونکہ یہ مجھے کپتانی سے ہٹا تو سکتے نہیں، اس لیے یہ مجھ پہ یہ پریشر ڈال رہا ہے کہ میں خود کپتانی چھوڑ دوں اور میں میدان چھوڑ کے چلا جاؤں، لیکن میں ایسا کروں گا نہیں، میں میدان چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ اور بابر اعظم کی آج کی پریس کانفرنس کے بھی یہ الفاظ تھے کہ میں خود کپتانی نہیں چھوڑ رہا، اگر مجھے پی سی بی نے ہٹانا ہے تو وہ پاکستان جا کے ان کی مرضی کا فیصلہ ہوگا، وہ کر لیں گے، لیکن میں نہیں چاہ رہا۔ لیکن بابر اعظم یہ بھی شور ہے کہ پی سی بی بھی مجھے ہٹا نہیں سکتا، یہ چیئرمین پی سی بی بھی مجھے نکال نہیں سکتے، مجھے کپتانی سے ہٹا نہیں سکتے۔ وہ اتنے شور کیوں ہیں، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ اور بابر اعظم ٹھیک کہہ رہے ہیں، پی سی بی کبھی بھی پی سی بی چیئرمین بابر اعظم کو اس وقت کپتانی سے نہیں نکال سکتی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پی سی بی چیئرمین ذکا اشرف اور کچھ دن پہلے وزیر اعظم نے ملاقات کی تھی، اور اس ملاقات میں وزیر اعظم نے ذکا اشرف کو یہ کہہ دیا تھا کہ آپ اپنا بوریا بستر باندھیں کیونکہ آپ کی جانے کا وقت ہو چکا ہے۔ اس کے جواب میں ذکا اشرف نے کچھ سفارشیں لڑائی اور کسی طرح کر کے کچھ بڑے گھروں میں رابطہ کیا، اور کسی بھی طرح کر کے 8 ہفتوں کی انہوں نے ایکسٹینشن لے لی، اور لیکن ان 8 ہفتوں میں ایکسٹینشن ملنے کے بعد جو ایک معاہدہ طے پایا، وہ معاہدہ یہ تھا کہ ان کو ایکسٹینشن اس صورت میں دی گئی کہ آپ نے صرف اگلے چیئرمین شپ کے الیکشن کروانے ہیں۔ اس کے علاوہ پی سی بی کے اندر آپ جسٹ ایک سگنیچری طرح کے کہہ سکتے ہیں کہ چیئرمین آپ کے پاس صرف سگنیچر کرنے کی اختیارات ہیں، آپ کسی کو ہٹا نہیں سکتے، آپ کے پاس یہ اختیار بھی نہیں ہوگا کہ آپ نہ تو کوچ بدلیں، نہ کپتان بدلیں، نہ آپ چیف سلیکٹر بدلیں۔ آپ نے جسٹ وہاں پہ رہ کے ایک تو جو آنے والے انتخابات ہوں گے چیئرمین شپ کے وہ کروانے ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوں گے۔ تو اس شرط پہ کسی نہ کسی طرح ذکا اشرف راضی ہو گئے تھے۔ تو یہ بات بابر اعظم بھی جانتے ہیں کہ ذکا اشرف کے پاس تو اختیارات ہی نہیں ہے، تو وہ تو مجھے نکال ہی نہیں سکتے، لیکن جو 8 ہفتے کی ایکسٹینشن ہے وہ تقریباً بن جاتا ہے، 2-3 مہینے شاید بن جاتے ہیں۔ اسی صورت میں پھر جو پاکستان کی سیریز آ جائے گی آسٹریلیا کے ساتھ،
اس وقت تک پاکستانی قوم بھی تقریباً بول چکی ہوگی کہ ہم نے ورلڈ کپ میں کیا کیے اور بابر اعظم اس صورت میں آسٹریلیا ٹور تک تو ایٹ لیسٹ کہیں بھی نہیں جا رہے۔ اس کے بعد جو اگلا چیئرمین پی سی بی آئے گا اس کی مرضی ہوگی، وہ اگر بابر اعظم کو کپتانی پہ رکھنا چاہے گا تو وہ رکھے گا، لیکن امید یہی کی جاتی ہے کہ 2 ہفتے یعنی کہ 2-3 مہینے گزرنے کے بعد، کیونکہ حالات تھوڑے ٹھنڈے ہو جائیں گے اور تقریباً پاکستانی قوم بھی بھول چکی ہوگی کہ ورلڈ کپ میں کیا ہوا تھا، تو اس کے بعد بابر اعظم پرماننٹ طور پہ کپتانی ان کے پاس رہے گی اور کپتانی کہیں بھی نہیں جا رہی۔ تو پاکستانی جتنے بھی بابر کے فین ہیں وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان کو۔